بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جس شخص نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو پکاریں گے کہ حور عین سے جو چاہے چن لو۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو کہیں پر غصہ آ رہا ہو اور پھر وہ اپنے غصے کو قابو کر لے، اس میں مجاہدہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے۔ بہت سے موقعوں پر انسان کو غصہ آتا ہے، اس غصے کی حالت میں دیکھنا ہے کہ غصہ ہمیں صحیح آ رہا ہے یا غلط آ رہا ہے۔ اگر غصہ صحیح آ رہا ہے، مثلا حق کی مخالفت ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کوئی معاملہ ہے، اس پر غصہ انسان کو آنا ہی ہے، تو یہ غصہ تو جلال خداوندی کا مظہر ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن بہت سی دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے حالانکہ غصے کا وہ محل نہیں ہوتا، وہ صرف نفسانیت ہوتی ہے، تو وہاں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، قابو میں کرنا، اور اسی کی فضیلت ہے یہ کہ انسان کو غصہ آ رہا ہے اور وہ قادر ہے اس بات پر کہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، یعنی چاہے تو وہ سامنے والے پر غصہ اتار سکتا ہے، لیکن وہ پی لیتا ہے غصے کو۔ تو اللہ پاک نے اس کے حق میں یہ انعام رکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور جنت کی حوریں، بڑی آنکھوں والی حوریں، خوبصورت حوریں اس کے سامنے کر دی جائیں گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے غصے میں چونکہ اپنے غصے دنیا میں چونکہ اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا، نافذ کر سکتا تھا، مگر غصے کو پی لیا تھا تو نے، اس بنیاد پر تجھے انعام دیا جا رہا ہے کہ جو تجھے حور اس میں اچھے لگے پسند کر لے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوشنی قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب۔ ایک صحاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اوشنی، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، وصیت فرما دیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ انہوں نے پھر کہا، یا رسول اللہ کوئی نصیحت ارشاد فرما دیجئے۔ دونوں نے پھر کہا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نصیحت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ لوٹایا، یعنی کئی دفعہ یہ نصیحت آپ نے فرمائی۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو صحابی ہیں جو حضور کے پاس آئے ہیں، ان میں غصے والی کیفیت زیادہ تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو یہی وصیت فرمائی، یہی حکم فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ضروری ہے
تو اس کو بار بار یہ نصیحت کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے. ایک دفعہ نصیحت کا اثر نہیں ہوا تو دوسری مرتبہ پھر نصیحت کریں، تیسری مرتبہ پھر کریں. بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ الدین النصیحہ، یہ ایک حدیث کا بھی جملہ ہے. دین نام ہی نصیحت کا ہے، خیر خواہی کا ہے. لہذا کبھی بھی نصیحت اور خیر خواہی سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے بھی کچھ ایسی عادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو پسندیدہ نہیں ہوتی یا شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں. تو اب ان کی اصلاح چاہیے، اصلاح ضروری ہوتی ہے. ایک دفعہ کہا جاتا ہے بچے سنتے نہیں ہیں، دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے پھر بھی نہیں سنتے. ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بچہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا، لیکن میں روزانہ نماز کے لیے اٹھاتا تھا اور دعا بھی کرتا تھا. کئی دفعہ ہمارے گھر والے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی گھر والے ہمت ہار گئے. چلے گا آپ روز اتنی محنت کرتے ہیں بچے اٹھتے کے لیے، میرا کام ہے اٹھانا، محنت کرنا، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ میری نصیحت کارگر ہوگی. وہ کہتے 3 سال تک لگاتار محنت کرتا رہا. 3 سال کے بعد بچے ایسے نمازی بنے وہ کہ دوسروں کو اٹھانے لگے. تو ہمت نہیں ہارنی ہے. اس میں ہمارا کام محنت کرتے رہنے کا ہے. ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے تو پھر کام نہیں ہوگا. تو یہاں پر اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نصیحت بار بار کی جا سکتی ہے اور کرنی ہی چاہیے جہاں ضرورت ہو. یہ روایت بخاری شریف میں آئی ہے. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر جان، مال اور اولاد کے سلسلے میں مصیبت نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس حدیث میں ہر ایمان والے کے لیے بہت بڑی بشارت ہے اور خوشخبری ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ مصیبت تو بہرحال ایمان والوں کو پہنچتی رہیں گی، لیکن ان مصیبتوں کی بنیاد پر اللہ نے اس کے لیے ثواب بھی لکھ دیا ہے، اجر بھی لکھ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے پر جان کے لحاظ سے بھی مصیبت آتی رہیں گی، فی نفسہ، اولاد کے لحاظ سے بھی مصیبت آتی رہیں گی، اور مال کے لحاظ سے بھی مصیبت آتی رہیں گی. جان کے لحاظ سے کیسی مصیبتیں؟ انسان کا کوئی اپنا عزیز ترین قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. بالخصوص اگر کوئی جوانی کی حالت میں چلا جائے تو ماں باپ کے دل سے پوچھو اس پر کیا گزرتی ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بچہ ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. ہمارے ایک بہت قریبی دوست ہیں یہیں پر، ماشاءاللہ ان کا بچہ بڑا ہونہار 21-22 سال کی عمر میں پہنچا اور انہوں نے اس کو دکان پہ بٹھانا شروع کر دیا. اب وہ گھر کے کام سنبھالنے لگا. پورا گھرانہ نیک ماشاءاللہ العزیز، ان کے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. لیکن ایک سفر میں جا رہا تھا اور اس میں ایک حادثہ پیش آ گیا. رات کا وقت تھا، کار ذرا سی ٹکرائی اور کار پلٹ گئی. 4 لوگ تھے، 3 بالکل صحیح سلامت، اور یہ بچہ جو اکیلا اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا. کافی دنوں تک تو یہ صاحب صدمے سے سنبھل نہیں سکے. بالآخر چونکہ الحمدللہ ہم سے محبت تھی، تعلق تھا، تو ان کے اور قریب ہونے کی کوشش کی ہم نے اس موقع پر، اور ان کو بتایا، سمجھایا، تو اللہ کا فضل پھر نکل کر آیا. لیکن اب بھی جب کبھی وہ ان کو اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے تو بہت بے چین ہو جاتے ہیں، اور سامنے والے بھی ان کی بے چینی سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اب عمر بھی ہو گئی. بڑھاپے میں اولاد بہت بڑا سہارا ہوتی ہے،
اور اس وقت وہی اولاد جو سہارا بننے کے قابل ہوئی وہی چلی جائے تو انسان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے. تو جان کے لحاظ سے مصیبت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی قریب ترین عزیز جس سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، جو اس کے لیے سہارا بنتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو انسان پر یہ ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے. اولاد چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے یہ آپ کے صاحبزادے ہوئے اور تقریباً 1 سال کے ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس سے ماں باپ کھیلتے ہیں، وہ ماں باپ کی گود میں کھیلتا ہے، اٹکیلیاں کرتا ہے اور اس کی حرکتوں سے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت قاری منیر احمد صاحب نقشبندی، وہ فرماتے تھے کہ بچوں سے محبت ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ جو معصومانہ حرکتیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے دل ان کی طرف کھنچتا ہے. پھر جب بات کرنے لگتے ہیں تو معصومانہ بات کرتے ہیں، توتلی زبان میں بات کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں، تو اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، دل ان کی طرف کھنچتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم 1 سال کے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، ان کے یہاں جاتے تھے، یعنی جہاں پر یہ تھے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور روزانہ جاتے تھے آپ اور اپنی گود میں لیتے، ان کو کھلاتے، ان سے پیار کرتے. پورے 1 سال کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا. اور جس وقت انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے. اور جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو ایک صحابی کریم میں تھے، غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ اتبکی انتا، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں یہ رحمت ہے. کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے جو آنسو کی شکل میں نکلتی ہے. تو انسان کی اولاد اگر اس سے جدا ہو جائے، یا بیوی جدا ہو جائے، بیوی سے شوہر جدا ہو جائے، یا اور کوئی عزیز قریب ترین عزیز اس سے جدا ہو جائے تو صدمہ ہونا یقینی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے صدمات کئی مرتبہ آئے. بہت زیادہ صدمہ حضور کو اس وقت بھی ہوا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا جنگ احد میں. اور پھر شہید بھی اس طرح سے کیا گیا کہ باقاعدہ آپ کا مسئلہ کیا گیا. مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کان وغیرہ کاٹے جاتے ہیں، کان ناک وغیرہ کاٹ دی جاتی ہے، بے حرمتی کی گئی آپ کے جسم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور کو بہت ہی احساس ہوا، بڑا غم ہوا، بہت صدمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چونکہ جنگ میں آئی ہوئی تھی، تو اس لیے حضور نے کہا دیکھو ذرا وہ نہ آ سکیں، ان کو روکو. اور ان کے صاحبزادے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو اپنی ماں کو نہ آنے دینا ادھر، وہ آئیں گی تو ان کو بہت صدمہ ہوگا، ان کے بھائی کا کیا حشر ہوا ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے اماں تو نہیں آ رہی، دیکھا ایک طرف سے آ رہی ہیں، حضور کی سگی پھوپھی ہیں یہ. تو کہا امی جان آپ ادھر نہ جائیے، آپ ادھر نہ جائیے. انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گی. انہوں نے کہا آپ ادھر مت جائیے، آپ دیکھ نہیں سکتی ہیں. اور کہا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کہنے لگے ان کی حالت کفار نے بہت بری کر دی ہے. کیا کر دیا ہے؟ تو کہا کہ ان کے کان، ان کی ناک، ان کے اعضاء کاٹ دیے. تو کیا جواب دیا کہ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے. آپ اس وقت کی خواتین کا جذبہ دیکھیے. انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی چیز ہے، کون سی بڑی بات ہے. اور پھر ایک تھپ مارا، یعنی ایک مکہ اپنے اور بیٹے تھے حضرت زبیر، کہا ایک طرف کو ہٹ، میں تو جاؤں گی دیکھوں گی. پھر کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نہ جائیں، فوراً رک گئی. جب حضور کی بات آئی تو فوراً رکی، ورنہ کیا بیٹے کو مکہ مار کر
جا رہی تھی، ایک طرف ہٹا کر جا رہی تھی. تو حضور کی بات کی تعمیل بھی دیکھیے، حضور کے حکم کی تعمیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو جذبات سارے کے سارے ختم، ورنہ اس سے پہلے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا. اور جذبات بھی کتنے اونچے، اللہ کے راستے میں یہ قربانی کون سی بڑی قربانی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑا صدمہ پہنچاتا ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر اس کے بعد میں ایک بڑا آپ کو صدمہ پہنچا، آپ کے بہت ہی قریب عزیز حضرت عثمان ابن مدعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریشی صحابی ہیں اور شروع میں مسلمان ہونے والوں میں، اور حضور کا بڑا ساتھ دیا ہے انہوں نے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جگری دوست ہیں، حضور کے بھی جگری دوست ہیں، نبوت سے پہلے کے دوست ہیں. اور یہ مسلمان ہوئے تو حضور کا بہت ساتھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مدینے میں رہنے لگے تھے، ہجرت کر کے آ گئے تھے. اور وہیں جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انتقال کے وقت ان کے گھر والوں نے حضور کو بلایا. ان کا بھی حضور کے سامنے انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی روئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو دیکھے گئے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں وہ شہید ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شہادت کا بہت ہی اثر تھا. اور پھر ایک اور بڑا حادثہ حضور کے سامنے ہوا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور وہ بھی حضور سے بہت محبت فرماتے تھے. وہ غلام تھے، بچپن میں ہی غلام بنا دیے گئے تھے. 10 سال کے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت کے لیے ان کو دیا تھا. یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور قافلے کے لوگوں کو غلام بنا لیا، مال لوٹ لیا. اچھے گھرانے کے تھے، ان کے باپ بھی اچھے شاعر تھے اور اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے. یہ اپنے بچے کے فراق میں روتے پھرتے تھے، اس کے غم میں، اس کی جدائیگی کے غم میں. شعر کہتے تھے، بڑے بڑے غمگین شعر انہوں نے کہے اپنے بیٹے کے لیے. زید کے والد حارثہ نے، کسی نے بتا دیا رہے تمہارا بیٹا تو مکے میں دیکھا گیا ہے. لوگ حج کو آتے تھے اس وقت میں، اہل عرب تو اسلام سے پہلے بھی حج کرنے آتے تھے نا. تو کسی نے بتایا تمہارا بیٹا وہاں دیکھا گیا ہے. تو یہ آئے اور خطیر رقم لے کر آئے کہ اپنے بیٹے کو فدیہ دے کر لے کے جائیں گے. پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہے یہ. تو یہ حضور کے پاس گئے اور پہلے حضور کی بہت سی تعریف کی انہوں نے اور اپنی مجبوری بتائی. کہا میرا یہ بیٹا جب سجدہ ہوا ہے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا، اور نیند تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، صدمے سے دو چار. پوری بات رکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو رقم آپ پیش کر رہے ہیں اس کو اپنے پاس رکھیے، آپ اپنے صاحبزادے سے پوچھ لیجئے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو بخوشی لے کر جائیے، رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا. تو وہ خوش ہو گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ ماں باپ کے مقابلے میں دوسرے کو کون ترجیح دے گا، ہم تو ماں باپ ہیں، اس کے باپ ہے اور یہ چچا ہیں. تو حضور نے حضرت زید کو بلایا، 10 سال کے ہیں ابھی. کہا جانتے ہو کون ہے؟ ہاں یہ میرے والد ہیں، میرے چچا ہیں. تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، یہ جانا چاہتے ہو؟ کہ رسول اللہ اپنے سے جدا مت کیجیے. اس وقت اللہ کے رسول نہیں ہوئے تھے، یعنی ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے. تو یا رسول اللہ تو نہیں کہا ہوگا انہوں نے، جو بھی الفاظ کے ہوں، کہا کہ مجھے اپنے سے آپ جدا نہ کیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن لیا تم نے؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دے رہا ہے، غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہا ہے، یعنی یہاں پر تو غلام ہے، ہمارے جا کر آزاد ہوگا تو؟ سمجھ میں نہیں کہ لگا یہ جو غلامی ہے نا، ایسی غلامی پر ہزاروں آزادی قربان.
حضور ان کی اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ خانے کعبے میں جا کر اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. اب سارے کے سارے لوگ حضرت زید کو زید ابن محمد کہنے لگے, زید ابن محمد, اور سب ان کو اسی سے جانتے تھے کہ یہ حضور کے بیٹے ہو گئے. اور اگر کوئی کسی کو اس طرح سے بیٹا بنا لیا کرتا تھا تو اس کو بالکل اصلی والے بیٹے جیسے حقوق ملتے تھے اس وقت معاشرے میں. ایسا بھی تھا کہ اگر اس بیٹے کی شادی ہو جائے تو اس شادی ہونے کے بعد میں اس کی جو بیوی ہے اس سے ایسا ہی رشتہ محرمیت کا ہو جاتا تھا جیسے سگی بہو سے ہو جاتا ہے. سگی بہو سے سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا, تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. عرب میں یہ تھا. تو حضرت زید بیٹے بن گئے. پھر ایسا ہوا حضور نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا, پوری تربیت کی, اور انہوں نے بھی حضور کی بے انتہا خدمت کی. حضور کی اولاد کی طرح ہی حضور کی اولاد جب قرار دے دیے گئے تو اسی طرح سے ان کی پرورش ہوئی ہے. شادی بھی حضور نے خود کرائی, اور شادی اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی شادی کرائی. مگر وہ چونکہ اعلی خاندان کی تھی اور یہ آزاد کیے ہوئے غلام تھے, اس لیے شریعت میں یہ بات ہے کہ جب شادی کریں تو کفو بھی دیکھنا چاہیے, برابری دیکھنی چاہیے میاں بیوی میں. اگر بیوی بڑے خاندان کی ہوگی اور شوہر چھوٹے خاندان کا ہوگا, ہمیشہ اس کے دل میں یہی بات رہے گی کہ بھئی یہ تو چھوٹے خاندان کا ہے. اور ایک خدمت والی اور جھکنے والی جو بات آنی چاہیے عورت میں, وہ نہیں آ پائے گی. وہ اپنے آپ کو جھکا نہیں پائے گی اس کے سامنے. تو ہمیشہ رشتوں میں دراڑ رہے گی. اس لیے کفات کا بہت خیال رکھا گیا ہے شریعت میں. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ بڑے خاندان کی ہیں, قریش خاندان کی, اور یہ آزاد کیے ہوئے غلام ہیں, تو اس لیے بن نہیں پائی. 1 سال تقریباً ایسے ہی گزر گیا, اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد میں اب یہ تھا کہ چونکہ ان کو ایک غم بھی ہوا تھا, حضور نے شادی کرائی تھی, حضور کے خاندان کی تھی, وہ بھی ذات بہن تھی, تو حضور کے دل میں بات آتی تھی کہ نکاح کر لیں, کیونکہ اصلی اعتبار سے یہ سگی بہو تو نہیں تھی, تو نکاح کیا جا سکتا تھا. لیکن معاشرہ اور سماج ایسا تھا کہ وہاں پر لے پالک بیٹے کو اصلی بیٹا جیسے سمجھا جاتا تھا, اور قرآن اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا. تو اللہ نے حضرت زینب کا حضور سے نکاح کر دیا. دنیا کی تاریخ میں تنہا یہ ایسی عورت ہے جن کا نکاح آسمان پر ہوا ہے, حضرت زینب رضی اللہ عنہ. فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا, قرآن نے کہا ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا. ماللہ مبدی وتخشى الناس, آپ لوگوں سے ڈرتے ہو, حالانکہ اللہ اس چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے, اللہ اس رسم کو توڑنا چاہتا ہے. چنانچہ قرآن کے ذریعے سے رسم توڑی گئی کہ لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنا اصلی بیٹا نہیں ہوتا, اور اس کی جو بیوی ہے اس سے سسر نکاح کر سکتا ہے اس کی طلاق کے بعد یا انتقال کے بعد میں. سگے بیٹے کی بیوی سے نہیں ہو سکتا رشتہ. لے پالک یعنی جو جس کو بولا جاتا ہے, منہ بولا بیٹا جس کو کہتے ہیں. تو حضرت زید حضور کے اتنے قریبی ہیں. ان کے جو بیٹے ہوئے ہیں اسامہ, ان کو بھی حضور نے ایسے ہی پالا جیسے سگے پوتوں کو پالتے ہیں, اپنی گود میں, اپنے کاندھے میں, اپنے گھر میں. حسن حسین سے جیسی محبت کرتے ہیں ایسی ان سے بھی محبت کرتے ہیں. حدیث پاک میں بڑا خوبصورت قصہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے, پاس میں حضرت اسامہ ہیں, وہ سو رہے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے, حضور نے کہا تم بھی لیٹو. تھکے ہوئے تھے, حضور کے پاس لیٹے, سو گئے. حضور نے اپنی چادر اتار کے دونوں باپ بیٹوں کو پہنا دی, لیکن پیر کھلے رہ گئے. تو اس وقت ایک قیاف آیا, قیاف اس کو کہتے ہیں
کہ جو اندازے سے بات بتاتے ہیں کہ یہ حقیقت اس کی کیا ہے، اوپر نیچے دیکھ کے اس کی حقیقت کیا ہے، کیفیہ شناسی اس کو بولتے ہیں. تو ایک قیاف آیا اور اس نے کہا واللہ هذه الاقدام بعضها من بعض. اصل میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانولے تھے اور بیٹے حضرت اسامہ کافی گورے تھے، خوبصورت تھے. تو بعض مرتبہ لوگ طرح طرح کا چرچا کرتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں. حضور کے سامنے بات آئی تو حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، حضور نے اپنی اولاد کی طرح پالا ان کو. تو جب اس شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم یہ جو پاؤں ہیں یہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، واللہ هذه الاقدام بعضها من بعض، حضور کو بڑی خوشی ہوئی کہ ارے ادھر آؤ دیکھو دیکھو کیا کر رہا ہے، یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے، یعنی باپ بیٹے ہیں. حضرت زید صاحب اندازہ لگاؤ کتنی محبت ہے جن کو اپنے پاس حضور سلاتے ہیں، اپنی چادر اڑاتے ہیں، بیٹے کو ایسے ہی پالتے ہیں. غزوہ موطا میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اور حضور کو ان کی شہادت کا بہت صدمہ ہوتا ہے، بے انتہا صدمہ. اور جس وقت بھیج رہے ہیں غزوہ موطا میں حضور کہہ رہے ہیں دیکھو اچھی طرح سن لو، تمہارے امیر زید رہیں گے، زید اگر شہید ہو جائیں تو جعفر طیار رہیں گے، جعفر طیار بھی اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ امیر ہوں گے، اور یہ بھی اگر شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر چن لیں. ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا خدا کی قسم تینوں شہید ہوں گے. کیونکہ پہلے زمانے میں جب انبیاء ایسی بات کہتے تھے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. جب حضور کہہ رہے ہیں اگر یہ ہو جائے تو یہ اس کا مطلب یہ شہید ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ جا رہے ہیں، ان کو بھیجا جا رہا ہے اور شہادت سے سرخ روئی حاصل ہوگی ان کو. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس طریقے سے بھیج دینا، پتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں اور واپس آنے والے نہیں ہیں. تو جب یہ شہید ہوئے تو حضور کو صدمہ ہونا تھا. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے سگے بھائی، حضور کے چچا زاد بھائی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جب باپ شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں پہنچے اور آپ کی آنکھیں ڈبائی، آنکھوں میں آنسو، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے آپ اور ان کو تسلی دیتے جاتے تھے. حضور نے بچوں کے لیے دعا کی، اور جو راہ مولا میں قربانی دیتا ہے اللہ اس کی اولاد کو ضائع نہیں کرتا. یہ جو ان کے بیٹے ہوئے نا حضرت جعفر طیار کے عون اور محمد، جن کو بچپن میں ہی یتیمی کا داغ سہنا پڑا، بڑے ہو کر اللہ نے ان کو بہت بڑا بنایا، علمی اعتبار سے بھی بہت بڑے بنے اور مال کے اعتبار سے بھی بہت بڑے بنے. اتنے بڑے سخی کہ ایک وقت میں ہزار بکریاں کسی مسکین کو دے دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. ایک وقت میں اللہ نے بے تحاشا دولت سے نوازا اور زندگی بھر تک اسی طریقے سے راہ مولا میں اپنی دولت لٹاتے رہے، اڑاتے رہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ تعالی حلال پاکیزہ طیب مال دو، خوب دو، اور اپنی راہوں میں لٹانے کی توفیق بھی دو، اپنی راہوں میں خرچ کرنے والا دل بھی دو. مال بہت مل جائے اور دل چھوٹا ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو حضور کو یہ جان کے سلسلے میں بھی حضور کو مصیبتیں پہنچی ہیں، صدمے پہنچے. پھر فرمایا آگے اگر مومن کو مال کے سلسلے میں صدمہ پہنچے تو فرمایا اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. مال تھا اب نہیں ہے، نوکری تھی اب نہیں ہے، پہلے بہت اچھی تجارت چلتی تھی اب تجارت ایسی نہیں چلتی ہے. ایک صاحب ہیں ہمارے تعلق والوں میں، تو ماشاءاللہ اچھا کاروبار، اور کہنے لگے صاحب پہلے جو میرے یہاں کاروبار تھا اس کے مقابلے میں اب 20% بھی نہیں رہا، یعنی 80% کا نقصان ہو گیا. میں نے کہا کھانے پینے کو اللہ دے رہے نہیں دے رہے، روزی دے رہے ہیں کہ ہاں دے رہے ہیں، حلال طریقے سے مل رہی ہے، گھر میں بیٹھ کر مل رہی ہے کہ ہاں مل رہی ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ حالات تو آتے رہتے ہیں، اور ان حالات کے آنے پر انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے
یہ نامردانگی ہے، بلکہ ایسے موقع پر اللہ سے صبر مانگنا چاہیے، ثواب کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی طرف کامل رجوع کرنا چاہیے۔ مال کیا چیز ہے؟ المال غاد وراح، صبح کو آتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے، اس کی حیثیت تو یہی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا بنایا، وقت ایسا آیا کہ وہ نان شبینہ کے بھی محتاج ہو گئے، ایسا بھی دیکھا گیا۔ بہت دور کی بات نہیں کر رہا، آپ نے معمر قذافی کا نام سنا ہوگا، کرنل قذافی کا نام سنا ہوگا۔ ایک زمانے میں اس کی طوطی بولتی تھی، بے تحاشا مال، ملک کی اکثر بڑی بڑی کمپنیاں اسی کی تھی اور اس کی اولاد کی تھی، ایئر کمپنیاں ہوں یا پیٹرول کی کمپنیاں ہوں یا بڑی جتنی تجارتیں ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی، سب انہی لوگوں کی تھی۔ لیکن پھر جب حالات آئے اور حالات کے تھپیڑے نے ان کو اپنے چکر میں لیا ہے، تو اس وقت میں اس کا بیٹا، جو ایک وقت میں ایسا تھا جو دنیا کے شہزادوں میں ایک الگ ہی حیثیت سے جیتا تھا، اور اس کی راتیں اکثر یورپ کے ہوٹلوں میں ہی گزرتی تھیں، اور دنیا کے سب سے مہنگے ترین کھانے، سب سے مہنگی ترین گاڑیاں، بلکہ سب سے مہنگی ترین عیاشی کے اندر مبتلا۔ حالات نے اس کو دیکھا کہ ایک ایک روٹی کے لیے محتاج ہے، ایک روٹی ایک وقت میں مل جائے۔ ایسے گھر سے ملا جہاں کئی مہینے سے اس کا ہاتھ زخمی تھا اور خود ہی انگلی ٹوٹ گئی تھی، خود ہی پٹی باندھ رہا تھا یہ شخص۔ بازار سے جو مرہم پٹی ملتی ہے وہ تک اس کو میسر نہیں ہے، اور جس کمرے میں یہ ملا ہے اس میں ہی بیت الخلا ہے، اور ایسا گندا ہے کہ وہاں سے بدبو آ رہی ہے، کوئی صحیح آدمی وہاں پر جا بھی نہیں سکتا، تھوڑی دیر رک بھی نہیں سکتا۔ اور 3-4 مہینے تک وہ بندہ وہاں رہا، پھر وہاں سے نکالا گیا اور اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ جیل میں ڈال کے تھوڑی بہت اس کو راحت ملی، لیکن ہے کچھ بھی نہیں، اب ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ بات ہوئی جب کشمیر کے اندر کچھ دن پہلے سیلاب آیا تھا، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک صاحب ہے جن کا 5 اسٹار ہوٹل، اور وہاں پہ جو سیلاب آیا تھا تو ایک ہمارے دوست تھے وہاں پہ، انہوں نے بتایا کہ صاحب 600 کروڑ کا مالک سیلاب کے بعد یہ کہتا ہے کہ پانی کی ایک بوتل کے لیے ترس رہا تھا میں، پانی کی ایک بوتل کے لیے، اور وہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ تو کسی ایک عام آدمی نے، جس کے ہاتھ سے ہم کھانا پینا گوارا نہیں کرتے تھے، اس نے اپنے ہاتھ سے پانی کے تھوڑے سے قطرے دیے، اس سے جان میں جان آئی۔ تو حالات ایسے انسان کو بنا دیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، ایمان والے پر اگر حالات آئیں تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور دیکھو، حالات کبھی تو سزا کے طور پر آتے ہیں اور کبھی آزمائش۔ نیک لوگوں پر جو حالات آتے ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے، اور گنہگاروں پر جو حالات آتے ہیں وہ سزا ہوتی ہے اللہ کی۔ فرق کیا ہے؟ پہچانیں گے کیسے یہ سزا ہے یا آزمائش ہے؟ اگر حالات میں رجوع اللہ کی طرف ہے، استغفار ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گل گلا رہا ہے، تو سمجھو آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ حالات ڈال کر اس کو اور قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر حالات میں رجوع اللہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ سے اور دور جا رہا ہے، مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے، اچھی جگہ بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، اچھی مجلسوں میں بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، اگر یہ ہے تو سمجھو یہ سزا ہے کسی گناہ کی۔ یہ اچھا، دونوں طرح کے حالات سے نکلنے کا ایک ہی علاج ہے، راستہ ہی بتا دیا، راستہ بھی بتا دیے گا کیسے نکلا جائے گا۔ دونوں طرح کے حالات سے نکلنے کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی علاج ہے، کثرت استغفار۔ استغفار کی کثرت کرو، صبح شام اٹھتے بیٹھتے اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ معاف کر دو۔ اپنی زندگی میں کوئی کوتاہیاں ہیں، اللہ سے معاملہ صاف کرو، یہ اللہ میرے دل میں کوتاہی ہے، اللہ میرے اندر یہ کمی ہے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ آپ معاف کر دو، اللہ آپ معاف کر دو۔ جب حالات میں گرا ہوا انسان تو 500 دفعہ استغفار روزانہ کرے، 500 دفعہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل روزانہ پڑھے، نمازوں کی پابندی، اللہ سے گڑ گڑانا، رونا، توبہ کرنا، بہت جلدی اللہ پاک حالات سے نکال لیں گے۔
بہت جلدی، کیونکہ خالق دہر تو اللہ ہی ہے، مالک کائنات تو اللہ ہی ہے، تو جنہوں نے اس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو لہذا جب ان سے کہیں گے اللہ آپ نکال دو اللہ، تو اللہ پاک نکال بھی دیں گے۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله، مومن مرد اور مومن عورت پر جان مال اور اولاد کے لحاظ سے مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نامائے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے یعنی ان مصیبتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سب باتوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پھر بات ختم کروں گا۔ یہ محرم کا مہینہ سب جانتے ہیں ان مہینوں میں سے ہے کہ جن کو اسلام سے پہلے بھی عظمت اور اہمیت حاصل تھی اور اب بھی ان کو عظمت اور حیثیت حاصل ہے، یعنی اسلام کے بعد بھی اس مہینے کو عظمت اور اہمیت حاصل ہے۔ 4 مہینے حرمت والے کہلاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب، شعبان سے پہلے کا مہینہ۔ اور ان مہینوں میں جس طرح سے عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ اس کے اندر ہو تو اس پر سزا بھی بڑھ جاتی ہے، عتاب بھی اس پر بڑھ جاتا ہے۔ تو محرم کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، تو اس میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل بچانا چاہیے، اللہ پاک کی طرف رجوع پہلے سے زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ اس کی بھی بڑی اہمیت، فضیلت ہے، اور محرم کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ان میں عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر جو 10ویں تاریخ آتی ہے جس کو یوم عاشورہ بولتے ہیں، اس عاشورہ میں ہمیں 2 کام کرنے ہیں، ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ روزے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت آ گئی تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ مسنون اور مستحب ہے، اور اس کے اندر افضل یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لیے جائیں، 9، 10، 11 کا۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو 10 کے ساتھ یا تو 9 ملا لو یا 11 کا ملا لو، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکے تو 10ویں کا ہی رکھ لو۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا کام عاشورہ کے دن یہ کرنا ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت اختیار کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت اور فراخی کرتا ہے، اللہ پاک پورے سال اس پر وسعت اور فراخی کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر و بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر تجربہ کیا تو ہم نے اس کو ایسے ہی پایا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس دن تو روزہ رکھتے ہیں تو وسعت کیسے؟ بھائی شہر میں ذرا اچھا نظام رکھ لو، افطار کے لیے اچھا نظام رکھ لو، اور جیب خرچ کے لیے اپنے گھر والوں کو، بچے کو اس دن دے دو، یہی وسعت ہو گئی۔